بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ذوالفقار احمد صاحب نے کراچی سے خط لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ترجمے میں علماء کے درمیان بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور ہم ان اختلافات میں الجھنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم ترجمے کو نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جناب ذوالفقار صاحب، بہت بڑی غلط فہمی ہے جو یا تو جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے اور یا پھر کم علمی اور ناواقفیت کی بنیاد پر پھیلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیا قرآن مجید صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم لوگ اس کی ناظرہ تلاوت کریں اور اس کے ثواب حاصل کریں؟ سورۃ فاتحہ پڑھ لو تو بیماری دور ہو جائے گی، سورۃ البقرہ پڑھ لو تو اتنا اجر مل جائے گا، سورۃ الواقعہ پڑھ لو تو رزق میں کشادگی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی، سورہ یاسین پڑھ لو تو جو فرد بیمار ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اس کی موت آسان ہو جائے گی، اور اس طرح کی دیگر صورتیں۔ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اگر سچے دل سے پوچھا جائے تو جواب ملے گا کہ نہیں، قرآن مجید اس کام کے لیے اس دنیا میں نہیں اتارا گیا۔ یہ اس کے اضافی فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو اضافی طور پر انسانوں کو میسر آتی ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے اس کے نازل ہونے کا اور نازل کرنے کا بنیادی مقصد تو رہنمائی ہے۔ یہ کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے رمضان المبارک میں نازل کیا، اور یہ رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، اور یہ تمام تر ہدایات میں سب سے واضح ہدایات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد بے شمار آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑ چکے ہیں؟ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہیں کہ اس قرآن مجید پر غور کیا جائے۔ غور کب کر سکتا ہے؟ تبھی کر سکتا ہے جب اس کا معنی جانتا ہو اور اس کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو۔ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے گی تبھی وہ اس کے بارے میں سوچے گا کہ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی دانائی کیا ہے۔ اگر وہ سرے سے اس کا معنی ہی نہیں جانتا اور عربی زبان اس کی زبان نہیں ہے تو وہ محض الفاظ کو اپنی زبان سے دہرا تو رہا ہوگا، اور اس بات پر اس کا یقین ہوگا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد وہ تو پورا نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے یہ بات سرے سے غلط ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر غور کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ ہر صاحب ایمان پر فرض بنتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور ایک اجتماعی معاشرے کی صورت میں، ایک اجتماعی نظام کی صورت میں قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے ایک طویل عرصہ ایسا گزر گیا کہ جس میں قرآن مجید کے ان معانی کو ہمارے علم سے، ہماری تعلیمی نظام سے الگ کر دیا گیا، اور لوگوں نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اور بالآخر وہ نوبت آ گئی کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن سنتی ضرور ہے، پڑھتی ضرور ہے، لیکن نہ سننے والوں کو خبر کہ وہ کیا سن رہے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ترجمہ قرآن میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے۔ اکا دکا لفظوں کی تعبیر میں اگر معمولی سا فرق پایا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا حلال اور حرام کا فرق ظاہر نہیں ہوتا، وہ صرف زبان کی ندرت ہے، اور مختلف زمانوں میں جو زبانیں بدلتی ہیں ان کا رنگ بدلتا ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔
اس کی وجہ سے قرآن کی بنیادی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات تمام سننے والوں کی طرف منتقل کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں قرآن مجید کے جتنے بھی ترجمے اہل علم نے کیے ہیں، اہل علم نے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، جن کی نیتیں صاف ہیں، جن کے عقائد درست ہیں، اور وہ یقیناً پاکستان اور ہندوستان کے وہ جید علماء جو مختلف مکاتب فکر سے جن کا تعلق ہے، ان لوگوں کے ترجموں کو پڑھنے کا جو مجھے موقع ملا تو اس میں آپ کو کوئی بنیادی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اختلاف اگر کہیں ہے تو وہ اس کی تفسیر میں جا کے آتا ہے، اور اس تفسیر کے اختلاف کو بھی بنیادی طور پر ترجیحات کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، بعض مسائل کے سمجھنے کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس کا تدارک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ترجمہ قرآن میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، اور نہ کوئی بہت زیادہ اس کی گنجائش ہے، بہت کم گنجائش ہے۔ کہیں کہیں اگر کسی بدنیت نے کسی لفظ کا غلط ترجمہ کرنے کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے فوراً اس کی نشاندہی کی اور اس کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو جو شخص بھی کسی بھی عالم کا ترجمہ پڑھنا چاہے، اس عالم کا تعلق اہل سنت سے ہو، اہل سنت سے نہ ہو، اس کا تعلق دیوبند سے ہو اور حنفی مکتب فکر سے ہو، شافعی مکتب فکر سے ہو، وہ فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، سندھی پنجابی پشتو میں ہو، دنیا کی بیشتر زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ غلط کر دے اور دنیا کے جو اصحاب ایمان ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس پر خاموشی اختیار کر لیں۔ انہوں نے فوراً اس کی نشاندہی کی اگر کہیں کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی، اور اس کی اصلاح بھی کر دی۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لے کر عصر حاضر کے جو علماء ہیں، ان میں سے کسی کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تو مزید آسانیاں پیدا ہو گئیں، کمپیوٹر کے ذریعے سے، نیٹ ورک کے ذریعے سے مختلف علماء کے ترجمے بیک وقت انسانوں کو میسر ہیں، تو اگر کوئی شخص موازنہ کرنا چاہے اور اسے کسی آیت کے بارے میں شک ہو کہ اس کا ترجمہ شاید کسی اور نے کچھ اور انداز میں کیا ہو، تو وہ 3-4 ترجموں کا باقاعدہ مطالعہ کر کے اس کا موازنہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اپنے علاقے اور اپنے شہر کے کسی عالم سے رابطہ کر کے اس غلط فہمی کو دور بھی کر سکتا ہے۔ نیت ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ بتا دیتا ہے، لیکن آنکھیں بند کروانے کا یہ طرز عمل قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ آپ سرے سے لوگوں کو ترجمہ قرآن ہی سے منع کر دیں۔ یہ اس روشنی سے دور رکھنے کی ایک ایسی سازش یا ایک ایسا غلط طریقہ ہے کہ جس کو کچھ لوگ جان بوجھ کر اور کچھ لوگ نادانی میں اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں اس کام سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ایک رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ایک روشنی کی کتاب ہے، یہ علم اور حکمت کی کتاب ہے، یہ دانائی کی کتاب ہے۔ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ، اور ریڈیو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ عالم اسلام میں ریڈیو پاکستان غالباً وہ واحد ریڈیو کا ادارہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا ترجمہ سارا دن اور رات کی کافی جو ہے وہ کیفیات میں پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ کم و بیش 15، 16 یا 20 گھنٹے قرآن مجید کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو مختلف علماء نے باقاعدہ دیکھا، اس کا جائزہ لیا، اس کو پروف کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ یہ درست ترجمہ ہے، تو اس سے سنا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی اور عالم پر اعتبار ہے تو اپنے مکتبہ فکر اور اپنے مسلک کے اعتبار سے کسی بھی عالم کا ترجمہ ضرور پڑھیے، ضرور سنیے، اور اس سے قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے کا جو موقع ہے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔